مریم نواز نے اپنے لیے خطرے کی شدید گھنٹی بجوا دی ہے، سنیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے، آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے۔ اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جہاں آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو کہیں لنکڈ ہوتا ہے تو آئین اور قانون کا قتل ہوتا ہے، اور یہ ملک کی حالت ہوتی ہے جو ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں ملک کی اس حالت کے۔ تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانیں۔ بہت ہو گیا، 76 سال ہو گئے ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے۔ اب یہ مزید نہ برداشت ہوگا اور نہ کرنا چاہیے۔ ایک جماعت جس کا کام فتنہ پھیلانا ہے، انتشار پھیلانا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، پتہ نہیں وہ کدھر سے لانچ ہوئے میں، کدھر سے ان کو پیسہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی ملک کے لیے بات نہیں کریں گے تو گالم گلوچ کریں گے، بدتمیزی کریں گے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو۔ اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے، اکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے، عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے، تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو۔ جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے۔ آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور اگر کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ کورٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو، اور ان کو معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں بھی خاتون ہوں، اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کے آئی ہوں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے، اس ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، آگ لگائی ہے، انتشار پھیلایا ہے، اور آپ اس کو کہیں وہ معصوم ہے۔ اس بیچاری کو 2 سال ہو گئے جیل میں بند ہوئے ہوئے۔ بھئی کیوں جیل میں بند ہوئے ہوئے سال ہوا ہے؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے جو جرم کیے ہوئے ہیں وہ پوری قوم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے۔ کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ملک میں آگ لگائی؟ کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے شہداء کے اوپر حملہ کیا؟ کس نے نہیں دیکھا کہ ان کو جب موقع ملا انہوں نے آگ اور خون کا انتشار کا کھیل کھیلا؟ تو سپریم کورٹ کے ججز کو یہ سب چیزیں نہیں نظر آ رہی؟ ان کو ریلیف دینے کے لیے آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو میں تو بولوں گی، میرا ملک ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ سب کو بھی بولنا چاہیے۔ اس کو لائنگ ڈاؤن، آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر کان اور آنکھیں بند نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، قوم کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب یہ بیان مسلم لیگ نون کی اندرونی کہانی کی عکاسی کرتا ہے۔ جب سے جج صاحبان نے فیصلہ کیا ہے کہ مخصوص نشستوں کو اٹھا کے پی ٹی آئی کے حوالے کر دینا ہے، اور اس فیصلے کا جو مفصل آرڈر ہے ابھی آنا باقی ہے، اور اس کے اوپر نون لیگ نے ریویو پٹیشن بھی فائل کر دی ہے، تب سے نون لیگ کے اندر شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ لیکن نون لیگ کے غصے کا اظہار کا ایک اپنا طریقہ بن گیا ہے۔ وہ گو مگو کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کھٹا ہوتا ہے، کبھی میٹھا ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بین لگا دینا ہے اور بس کابینہ کی ڈکلیریشن آنے کی بات ہے، کبھی ان کے کوئی منسٹر کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ ہم نے ذرا جلدی میں بات کر دی ہے، تو گو مگو کی کیفیت میں وہ رہتے ہیں۔ لیکن جب مریم نواز چیف منسٹر پنجاب، جو پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے اور سیاسی طاقت کے حوالے سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور دختر نواز شریف کی یہ الفاظ استعمال کرے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اندرونی طور پر کلیئرٹی کتنی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو 3-4 باتیں کی، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ اپنے لیے انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجوائی ہے، وہ اگر آپ اس کے فہرست مرتب کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں تو ان کا موقف اب بہت واضح ہو گیا، اور انہوں نے اپنے کارڈ جو ہیں ٹیبل کے اوپر رکھتی ہیں۔ وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو فساد برپا کرتی ہے، اور نہ جانے کہاں سے اس کی فنڈنگ ہوتی ہے، اور جب بھی بولتے ہیں تو گالی بکتے ہیں، اور جب بھی ملک کی بات ہوتی ہے تو ملک کو انڈرمائن کرتے ہیں۔ تو ان کی نظر میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بین لگنا چاہیے، کیونکہ یہ فتنہ اور فساد والی جماعت ہے۔ یہ جو انہوں نے بات کی، میں اس کی تشریح آپ کے لیے کر رہا ہوں، جس سے مراد یہ ہے کہ اب مریم نواز
کی جو ٹارگیٹنگ شروع ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی پروگرامز کے اندر اور پریس کانفرنسز کے اندر، وہ اب نیکسٹ لیول کے اوپر جائے گی۔ تو ایک طرف سے بہت بڑا سوشل میڈیا کا اور مین سٹریم میڈیا کا اور پولیٹیکل توپ خانوں کا جو رخ ہے وہ مریم نواز کی طرف ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے جب آپ یہ دیکھ رہے ہو اسٹیج تو اس وقت وہ ہو چکا ہو، کیونکہ ادھر سے جب جواب آتا ہے تو وہ میسو ریٹیلیشن کی شکل میں آتا ہے، اور ریٹیلیشن بھی نہیں ہوتی، وہ تو خیر آن گوئنگ بمبارڈمنٹ چل رہی ہوتی ہے، ریٹیلیشن کا تو ایلیمنٹ اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ خطرے کی گھنٹی، دوسرا یہ کہ جج صاحبان کے بارے میں جب انہوں نے بات کی، وہ اس کے اندر بہت سارے قانونی فائلیں ان کے لیے کھل سکتی ہیں ان کے خلاف۔ ایک فائل تو یہ کھل سکتی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جج صاحبان اس ملک کے اندر عدم استحکام کا باعث بن رہے ہیں، اور اس بیان کے اندر کوئی تفریق انہوں نے روانی رکھی، یہ نہیں کہا کہ کون سے جج صاحبان ہیں، تو جس سے مراد یہ ہے کہ ایک بہت براڈ برش کے ساتھ، کھلے انداز کے ساتھ انہوں نے تمام کے تمام جج صاحبان کو ایک کیٹیگری میں کھڑا کر دیا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ پیغام کس طرف دیا جا رہا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر بڑی آسانی سے ان کے خلاف پروسیڈنگز کا آغاز ہو سکتا ہے کہ جب آپ جوڈیشری کو، جس کو سپورٹ کرنے کے لیے بارز موجود ہیں، جس کا ایک اپنا سوشل میڈیا کے اندر سمجھیں فین کلب موجود ہے بہت بڑا، اور جس کو ایک جماعت بہت تندی اور تیزی کے ساتھ ان کا دفاع کر رہی ہے، وہ اس جملے کو لے کر کسی بھی لیول کے اوپر جا سکتے ہیں۔ دوسرا، جب یہ کہا گیا کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ضمیر کے مطابق نہیں، اور ضمیر کے پھر بکنے کا ذکر کیا، یہ اس سے بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ عام حالات میں آپ جج صاحبان کے بارے میں اگر آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے پروگرامز کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر ہیش ٹیگ بنا کے جج صاحبان کے بارے میں وہ باتیں کی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محترم ہوں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں، جب عمران خان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد حکومت گئی تھی تو اس وقت کے جج صاحبان جو بعد میں معتبر ہونے کے بعد ان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نون لیگ کی سینٹرل لیڈرشپ کی طرف سے جب یہ بیان آئے گا تو اس کو کسی اور انداز سے دیکھا جائے گا۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن ہم لیول پلینگ فیلڈ کے اندر آپریٹ نہیں کر رہے ہیں، خاص ماحول کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس بیان کو لے کر تو نیکسٹ لیول کے اوپر کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے، کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز شروع ہو سکتی ہیں۔ تیسرا جو جملہ ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اگر کسی نے یہ عدم استحکام کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی تو اسے آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا، اور اس کو براہ راست بات کی عوام کے ساتھ، یہ اس کی جب تشریح کی جائے گی کورٹس کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر تو اس کو ایک تھریٹ کے طور پر لیا جائے گا۔ اور چوتھا، یہ اصرار کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، تو مریم نواز نے آج فل پیکج ان لوڈ کیا ہے، سیاسی معاملات کے حوالے سے، جوڈیشل معاملات کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور یہ بتانا چاہا ہے اور بڑے واضح انداز سے بلکہ بتا دیا ہے کہ وہ ان تمام اہم ایشوز کے کس گریڈینٹ پر کھڑی ہیں، اور وہ جو گریڈینٹ ہے وہ بہت اسٹیپ گریڈینٹ ہے۔ اب اس کا جو فالو اپ ہوگا وہ ان کے لیے درد سر بھی بن سکتا ہے، نون لیگ کے لیے ایک نئی راہ بھی متعین کر سکتا ہے، نون لیگ کے اندر جو کنفیوژن تھی اس کو دور بھی کر سکتا ہے، کنفیوژن کو گہرا بھی کر سکتا ہے، تو اس کے بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں۔ لیکن سب سے بڑا ملاقڑہ جو ہے، جو مجھے لگتا ہے ان کا 3-1، لیکن سب سے بڑا ملاقڑہ جو مجھے لگتا ہے ان کا شروع ہونے والا ہے وہ جج صاحبان کے ساتھ۔